بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ریاض الصالحین ہے۔ ہم لوگ جس حدیث میں تھے، جس باب میں تھے، باب المجاہدہ، اور حدیث نمبر 96 میں تھے، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی، اور وہ روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، جو کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حدیث قدسی غیر مطلوع ہوتی ہے، یعنی اس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن کو کیا ہے، نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ مجھ سے ایک شبر یعنی ایک ہتھیلی میرے پاس آتا ہے، میرے قریب آتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، یعنی نیکیوں سے، طاعت سے، نوافل سے میرے قریب آتا ہے، تو میں بھی جو ہے اس کے قریب جاتا ہوں، یعنی میں بھی جو ہے اس کو اپنے رحمت کے قریب کر لیتا ہوں، اپنے مغفرت کے قریب کر لیتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بیان کیے ہیں کہ مطلب ہے میں اس کو ثواب دیتا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بول دیے ہیں کہ کیا ہے، ہم اس کو اپنے رحمت کے قریب کر لیتے ہیں، ہم اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، ہم اس سے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس کو ماننا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے کیا ہے، ایک زیرہ یعنی ایک ہتھیلی وہ قریب آیا اور میں اس سے ایک زیرہ قریب آتا ہوں، یعنی ایک ہاتھ بالکل قریب آتا ہوں، یعنی انسان تھوڑا سا قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کافی زیادہ اس سے قریب آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اگر میرے قریب وہ آتا ہے کیسے، ایک زیرہ، ایک ہاتھ، تو کہتے ہیں ہم باع یعنی ایک ہے کہ 2 ہاتھ یا اس سے زیادہ ہم اس کے قریب آتے ہیں۔ وَإِذَا أَتَانِي أَمْشِي وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور اگر میرے پاس، میرے قریب وہ چل کر کے آتا ہے تو ہم اس کے پاس دوڑ کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بولے کہ اگر وہ میرے رحمت کے طرف، میرے ثواب کے طرف، میری مغفرت کے طرف پیدل چل کر کے آ رہا ہے، تو میری رحمت جو ہے، میری مغفرت جو ہے، میری قرب جو ہے، وہ اس کے لیے دوڑ کر کے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہی اس آیت کا بھی مطلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اس کے قریب جانتا ہے، یعنی جو ہدایت کا چاہنے والا ہے،
جو صحیح میں ہدایت چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ دونوں وہی معنی میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کے یا اس کے قریب جانا چاہتا ہے، صحیح میں حق چاہتا ہے. لیکن جو سچا نہ ہو، ہدایت نہ چاہتا ہو، دل سے ہدایت کی پیروی نہیں کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے شخصوں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو سچا ہوتا ہے. تو یہ حدیث. اس کے بعد والی حدیث وہ بھی مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کہ دو نعمتیں ہیں، اکثر لوگ اس کو گوا دیتے ہیں. یہ دو نعمتیں اکثر لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یعنی صحیح سے استعمال نہیں کرتے. ضائع کرنے کا مطلب یہی ہے، صحیح سے استعمال نہیں کرتے ہیں. کیا کیا؟ الصحۃ والفراغ. یہ صحت، ابھی چست تندرست ہے، ابھی جو کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. کہتے ہیں کہ بچپن میں جو کر پائیں گے وہ بچپن میں نہیں کر سکیں گے. تو صحت ہے ابھی، تو ابھی جو کام انسان کر سکے گا، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، یا ہو سکتا ہے دنیا کمانے کے لیے محنت کر سکتا ہے ابھی، یا کیا ہے آخرت کمانے کے لیے محنت کر سکتا. ابھی صحت ہے، صحیح سلامت ہے، بیماری سے بچا ہوا ہے، اس کا بدن جو ہے ابھی اس کے ساتھ ہے. لیکن پھر جب بچپن سے 55 کی طرف چلے جاتا ہے تو کیا ہے، اب بدن بھی جو ہے جواب دینے لگتا ہے. بدن بھی کہتا ہے کہ اور نہیں ہوگا، عقل ساتھ نہیں دیتی ہے، بدن جو ہے ساتھ چھوڑنے لگتا ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، جوانی کی عبادت پسند ہے. کہتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، اس میں سے ایک یہ ہے بندہ کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا. کیوں؟ اپنی صحت کا جو ہے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنی صحت کو جو ہے صحیح راستے میں خرچ کیا ہے. تو وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جو اپنی صحت کو، جو اپنے جو ہے چست تندرستی کو صحیح جگہ خرچ کیا. والفراغ، اور کیا ہے خالی وقت، یعنی خالی وقت کو استعمال کرنا. آج اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے، توفیق دے کہ خالی وقت جب رہتا ہے تو اس کو ضائع کر دیتے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ہر کیا ہے، جب بھی اس کو فرصت ملتی ہے تو یا تو دنیاوی کام میں لگا رہتا ہے یا اخروی کام میں. مومن لغو و لعب سے، جھوٹ موٹ کے کھیل کود سے، بیکار چیزوں سے بچ کر کے رہتا ہے، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ مومن کی مثال ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. اس لیے بولے کہ ناس بولے ہیں، مومن نہیں بولے. مومن کیا ہے، ان سب چیزوں کو غنیمت سمجھتا ہے.
تو اکثر لوگ ان دونوں چیزوں کو ابھی فرصت میں ہیں تو کیا ہے وہ سوچے گا کہ یہ کر لے وہ کر لے، نہیں، کیا ہے ٹی وی دیکھ لے، دل کو بہلا لے، وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے بہت زیادہ، یہاں تک کہ اتنی زیادہ یہ ہوگی کہ جتنا بھی اس کا کیا ہے چھٹی کا دن ہے یا کیا ہے چھٹی کے اوقات ہیں، تو کیا کرتا ہے بندہ پورا جو ہے وہ وقت جو اس کا خالی وقت تھا وہ اسی میں لگا دیا، نہ ہی دین سیکھنے میں لگایا اور نہ ہی کیا ہے دنیاوی کوئی کام کے فائدے میں لگایا، بس منورنجن میں کٹا دیا، انٹرٹینمنٹ جو آج سب سے برباد والی چیز ہے۔ تو یہ دو چیزیں، صحت اور کیا ہے انسان کا فراغت، انسان کا خالی رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان دونوں کو غنیمت جان کر کے ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، واللہ اعلم۔